کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جناب، آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور اللہ پاک کے رحم و کرم سے. تو بس یہاں پہ ولاگ کا آغاز کر لیا ہے. کب میں بنا رہی تھی ناشتے کی تیاری ہو رہی تھی اور بس زندگی چل رہی ہے. اچھا، میں ایک چیز فیل کر رہی تھی کہ جب انسان کسی اسٹیج پر خود پہنچتا ہے تو پھر اسے فیل ہوتا ہے کہ جس اسٹیج پر کوئی اور تھا وہ اس طرح کی فیلنگ تھی. مینز میں بات کر رہی ہوں کہ جب ہم ماں باپ بنتے ہیں ہمیں تب پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے اور ماں باپ جو ہیں وہ ہمیں کس قدر پیار کرتے ہیں. جب تک ہم خود ماں باپ نہیں بنتے ہمیں اس چیز کی بالکل بھی قدر نہیں ہوتی، ہمیں اس چیز کا بالکل اندازہ ہی نہیں ہو پاتا. ہم لوگ اپنے ماں باپ سے یہی سوال کرتے رہتے ہیں، آپ نے ہمیں کیا ہی کیا ہے؟ آپ نے ہمیں پیدا کیا تھا ہمیں طنز کرنے کے لیے، آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں بڑا کرنے میں، ہماری زندگی سنوارنے میں ان کے کتنے سارے سیکریفائس شامل ہیں، ان کی کتنی ساری محنتیں شامل ہیں، ان کی کتنی ساری جو ہیں محبتیں شامل ہیں. اچھا، جب میں چھوٹی تھی تو میں اکثر دیکھا کرتی تھی کہ کبھی کبھی بابا کپڑے نہیں لیتے تھے، کبھی کبھی مما کپڑے نہیں لیتی تھی عیدوں پہ. تو ہمارے لیے تو ہر عید پہ نہیں آتے تھے. تو جب کہنا نا مما کیوں نہیں لے رہے، تو آگے سے یہ کہہ دینا میرا دل نہیں کرتا. میں کی کرنے نے پا کے، میں تو کام بھی کرنا ہے. پاپا نے کہنا میں نے تو سونا ہی ہے سارا دن. لیکن آج جب ہم خود ماں باپ کی اسٹیج پر آتے ہیں تو اب ایسی کوئی عید آ جاتی ہے ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے کبھی کپڑے نہیں لیے، کبھی افضل نے مجھے لے دیے، خود نہیں لیے. تو اب سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کیا تھا، وہ کیا ماں باپ کہتے تھے کہ ہمارا تو دل نہیں کرتا، ہم نے سو کے گزار دینی ہے یا ہم نے کام کر کے گزار دینی ہے. تو اس چیز کی قدر ہمیں تب ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب تک ہمیں قدر ہوتی ہے تب تک وہ رشتے ہمارے ہاتھ سے جا چکے ہوتے ہیں. وہ رشتے دیکھیں ایسے ریت کی طرح، میں نے ایک اپنے پہلے بھی ولاگ میں بتایا تھا کہ رشتے ریت کی طرح ہیں. جس طرح ایک دفعہ آپ کی مٹھی میں ہے دوبارہ وہ جب گریں گے نیچے تو دوبارہ جب آپ اٹھائیں گے تو اس طرح سے آپ کی مٹھی میں نہیں آئیں گے. تو اس لیے رشتہ کوئی بھی ہو میں نے کل والے ولاگ میں بھی بتایا کہ اس کو نبھانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد صرف اپنے شوہر کو دیکھو، اپنی سسرال والوں کو دیکھو، کبھی بھی نہیں. شادی کے بعد ہی تو فیل ہوتا ہے کہ ماں باپ کیا چیز ہوتے ہیں اور ماں باپ آپ کے لیے کتنے سیکریفائس کرتے ہیں، کس حد تک جاتے ہیں ماں باپ. شادی سے پہلے تو اس چیز کی فیلنگ کا پتہ ہی نہیں ہوتا. شادی سے پہلے تو ہم خود جو ہے ایک یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ ایسے کیوں کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ماں باپ ہمیں ٹوک کیوں لگا رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ماں باپ یہ کیوں. آج میری بیٹی ہے تو میں ہر وقت یہ سوچتی ہوں کہ یا اللہ پاک میں اس کی حفاظت کیسے کروں گی. میں اس کو اسکول کے بھیجا کروں گی تو میں کیسے سکون سے بیٹھا کروں گی. یا اللہ پاک میں اس کو کیسے سکھاؤں گی کہ فلانے لڑکے سے بات نہیں کرنی، ایسے نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. میں اسے کیسے سکھاؤں گی کہ اگر تم نے لو میرج بھی کرنی ہے تو اپنا مستقبل دیکھ کے کرنی ہے، ادروائز نہیں کرنی. تو اب سمجھ میں آتی ہے کہ ماں باپ کیوں لو میرج کے خلاف ہوتے ہیں، کیوں ماں باپ جو ہے اس وقت ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ماں باپ نے ارینج میرج کر دی، بچوں کی خوشیاں دفن ہو گئی. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو رشتے ماں باپ جوڑتے ہیں میں نے اکثر دیکھا ہے وہ رشتے بہت دیر تک نبھتے ہیں، وہ رشتے بہت لمبے تک چلتے ہیں. اور اکثر میں نے زیادہ تر طلاقیں میں نے دیکھی ہیں لو میرج میں. اب یہ نصیب کی بات ہے یا ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، اس چیز کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. لیکن میں نے ارینج میرج بہت کم دیکھی ہے جو کہ ڈیورس ہو جائے یا ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے، میں نے زیادہ تر ارینج میرج جو ہے توڑ تب بڑھاپے تک چلتے دیکھی ہیں. اور لو میرج میں نے کافی دیکھی ہیں، سال میں 2 سال میں ڈیورس ہو جاتی ہیں. خیر، یہ چیز ہمیں تب سمجھ میں آتی ہے جب ہم خود ماں باپ بنتے ہیں، جب ہم خود اسٹیج پر آتے ہیں، جب ہمارے اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اچھا اس وجہ سے ہمارے ماں باپ ہمیں اس چیز سے روکتے تھے، اس وجہ سے ہمارے ماں باپ ہمیں اس چیز سے روکتے تھے. اور اگر انسان میں تھوڑی سی بھی گلٹ فیل ہونا تو جب انسان اپنی اولاد کو روک رہا ہوتا تو تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ یا اللہ پاک میں نے اس اسٹیج پر ایسے کیا تھا تو پتہ نہیں میرے ماں باپ کی اس وقت کیا کیفیت تھی، اب میری اولاد کر رہی ہے تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. تو بس یہی بات ہے کہ وقت رہتے قدر آ جائے کسی رشتے کی تو یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اگر رشتہ ہاتھ سے چلا جائے تو قبروں میں بیٹھ کر ان کے رویا جائے تو میں کہتی ہوں کہ یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ سچ ہے یا یہ ایک ڈھونگ ہے. کیونکہ جب ایک رشتے کی دنیا میں قدر نہیں کی، ایک رشتے کے زندہ رہتے ہوئے قدر نہیں کیا آپ نے، وہ دنیا سے چلا گیا تو آپ کو اس کی قدر کیسے ہوئی ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ دنیا سے چلے جانے والے رشتوں کی قدر ہوتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ رشتوں کی قدر وہی ہوتی ہے جو دنیا میں موجود ہیں، اور اسی وقت کر لینی چاہیے.
تاکہ جو جانے والا ہے، جو دنیا سے چلا گیا ہے، وہ آپ سے خوش ہو کر جائے۔ لیکن اگر کوئی آپ سے ناراض ہو کر دنیا سے چلا جائے گا نا، آپ ساری زندگی، وہ تو چلا جائے گا، اس کا اور آپ کا حساب تو پھر آخرت میں ہوگا، آخرت میں پتہ چلے گا کہ اس نے آپ کو بخشا تھا یا نہیں بخشا تھا۔ لیکن جو ساری زندگی آپ زندہ ہے نا، کہیں نہ کہیں وہ گلٹ آپ کو اندر ہی اندر کھاتا رہے گا کہ وہ بندہ مجھ سے دنیا سے گیا ہے، مجھ سے ناراض ہو کر گیا، چاہے وہ آپ کے والدین میں سے ہے کوئی، چاہے وہ آپ کے بہن بھائیوں میں سے ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شادی کے بعد مرد کو اپنے گھر والے چھوڑ دینے چاہیے، عورت کو اپنے گھر والوں میں سب سے عزیز رشتے آتے ہیں ماں باپ، بہن بھائی، بس۔ نہ لڑکی اپنے ماں باپ اور بہن بھائی چھوڑ سکتی ہے، جو سچی اور کڑی بات ہے، نہ لڑکا اپنے گھر والے اور ماں باپ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس لیے نہ تو مردوں کو اس چیز کی ضد لگانی چاہیے اپنی بیویوں کے ساتھ کہ اپنے گھر والے چھوڑ دو، ان کو ملا نہ کرو، ان کو یہ نہ کیا کرو، اور نہ ہی بیویوں کو اپنے سسرال والوں کے ساتھ ضد لگانی چاہیے کہ آپ ان کو ملے نہ، ہم نے نہیں جانا وہاں، ہم نے یہ نہیں کرنا۔ دیکھیں یہ بہت قریبی رشتے ہوتے ہیں، اور جب یہ رشتہ ایک بھی ناراض ہو کر آپ سے دنیا سے چلا جائے نا، آپ ساری زندگی گلٹ میں گزار دیتے ہو، اور جو گلٹ میں زندگی گزرتی ہے وہ خوشیوں والی نہیں ہوتی، وہ آپ کے چہرے پر تو مسکراہٹ فیل کروا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ زندگی ایک آپ کو بوجھ لگ رہی ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کب مجھے بھی موت آئے، کب میں پھر جا کے اس بندے کو ملوں جو دنیا سے مجھ سے ناراض ہو کر گیا ہے، اور پتہ نہیں پھر اللہ پاک نے آخرت میں بھی آپ کا اس کے ساتھ ملنا لکھا ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے شہزادوں، پیارے پیارے بہن بھائیوں، زندگی رہتے ہی اپنے پیارے سے ماں باپ کی، اپنے بہن بھائیوں کی قدر کر لیں، کیونکہ یہ بہت عزیز رشتے ہیں، یہ بہت کمال کے رشتے ہیں۔ یہ رشتے اگر نبھانا چاہے نا بندہ تو بہت اچھے سے نبھ سکتے ہیں۔ یہ رشتے آپ کے سب سے قریبی ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ کی اولاد، آپ اسی چیز سے وہ کہاوت ہے نا بڑوں کی کہ جب آپ کی اولاد سے کوئی پیار کرتا ہے نا، تب ماں کے تو دل میں اتر جاتا ہے۔ تو آپ اسی چیز سے نوٹس کر لیں کہ ایک آپ کے سسرال اور ایک آپ کا مائکہ، یہی دو لوگ ہیں جو آپ کے اولاد سے آپ جیسی محبت کریں گے۔ ادروائز دور لوگوں کی جن کی باتوں میں آ کر آپ اپنے رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں نا، نہ تو وہ آپ کو پسند کرتے ہیں، نہ وہ آپ کی اولاد کو پسند کرتے ہیں۔ تو اگر یہی بات تھی میری، آج کا یہی ٹاپک تھا کہ وقت رہتے اگر رشتوں کی قدر آ جائے نا تو بہت بڑی نعمت ہوتی ہے یہ، اور ماں باپ کی قدر تو ہمیشہ کرنی چاہیے، کیونکہ ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں سوچ سکتے۔ اس چیز کا پتہ ہمیں تب چلتا ہے جب ہم میرڈ بن جاتے ہیں، جب ہم شادی شدہ ہو جاتے ہیں، جب ہم خود ماں باپ بن جاتے ہیں۔ تو بس شہزادیوں، میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں، اپنے ماں باپ کی قدر کر لیں، یہی زندگی ہے، یہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے پیارے رشتوں کو سنبھال کے رکھیں۔ تو بس یہی چھوٹا سا تھا آج کا میرا ولاگ، پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔